السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور ایسی مسلمان کون سی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے، مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ مسٹیک کہاں ہوئی، غلطی کہاں ہوئی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اسے قرآن مقدس کی روشنی میں مختصر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ بس میں نمازی ہوں نا، باقی کی مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، میں برائی سے بچ رہا ہوں نا، کوئی بچے یا نہ بچے۔ اگر کسی مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں خود بچوں، دوسرے بچیں یا نہ بچیں، میں خود گناہ سے بچوں، دوسرے گناہ سے بچیں یا نہ بچیں، میں خود جہنم سے بچوں، دوسرے بچیں یا نہ بچیں، اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے اور اس تصور میں زندگی گزار رہا ہے تو در حقیقت وہ شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کی پکڑ سے اور پروردگار جل جلالہ کی غضب سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رب قدیر جل جلالہ یہ نہیں کہتا کہ تم صرف بچو، بلکہ پروردگار جل جلالہ چاہتا ہے کہ تم بھی بچو اور لوگوں کو بھی بچاؤ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں رو رو کر دعائیں کی جاتی ہیں، رو رو کر بارگاہ سمدیت میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کی جاتی ہیں، باوجود اس کے باب اجابت سے ہماری دعائیں ٹکراتی نظر نہیں آتی اور ہم کف افسوس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجوہات سمجھنی ہوں گی۔ آج بھی بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کے شکار ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نماز کے بعد دعا کے بارے میں فرمایا، قبولیت کے حوالے سے اس وظیفے کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، اس ورد کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، اس مقام پر دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، لیکن ہم رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مولا کی رحمت اب بھی ہم سے روٹی ہوئی ہے اور ہماری دعائیں باب اجابت سے نہیں ٹکراتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں سیلفش نہیں ہونا، اور ہماری ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم نمازی ہیں، معاشرہ چاہے کیسا ہی ہو، ہم برائی سے بچ رہے ہیں، معاشرہ چاہے برائی کا ہزار مرتکب ہو۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے ایک کشتی کی مثال کے ذریعے سمجھیں کہ اگر کشتی دو منزلہ ہے اور اوپر کے منزلے پر رہنے والے لوگ آرام سے ہیں، نیچے جو کشتی میں ہیں، نچلی منزل پر رہنے والے، ان لوگوں کو پانی کی ضرورت، تو وہ سوچے کہ ہم سمندر سے پانی نکالنے کی بجائے کیوں نہ کشتی میں سوراخ کر دیں اور تاکہ پانی آ جائے اور ہم پانی بھر لیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں اگر وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ نیچے کشتی میں سوراخ کرنے والے صرف نچلی منزل کے لوگ جو ہے وہ ڈوبیں گے، بلکہ اوپر والے بھی اگر ان کو نہیں روکتے تو ساتھ میں وہ بھی ڈوب جائیں گے، اس لیے کہ وہ یہ سوچیں کہ نچلی منزل پر تو پانی آئے گا نا، اوپر تو نہیں آئے گا، لیکن کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم نے گناہ سے اپنے آپ کو روکا لیکن گناہوں میں گرفتار لوگوں کو روکنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی، تو صرف گنہگار کی پکڑ نہیں ہوگی، نہ روکنے والا بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی ناراضگی، اس کا عتاب اور اس کی طرف سے پکڑ کا جب معاملہ آتا ہے تو جہاں گنہگار پیسے جاتے ہیں وہیں پر نیکوکار بھی اس کی زد کے اندر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے خود ہی تک موقوف رکھا کہ ہم اچھے رہیں، ہمارے بال بچے اچھے رہیں، باقی پوری دنیا چاہے گناہوں میں ڈوبتی رہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ غفلت
یہ اللہ عز و جل کے فرمان کے خلاف عمل آج ہماری بستیوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو چکی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سنی دعوت اسلامی کے کیریئر گائیڈنس ٹیم کی امید پر جب آئی جی قیصر خالد آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی اور کونسلنگ کی، اس وقت کا ان کا جملہ میرے دل کو تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا پاپولیشن 20% ہے اور کرائم 40% ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کی پہچان دنیا میں کس طریقے کی ہو رہی ہے، تو کیا یہ مسلمان یوں ہی بگڑ گئے؟ نہیں، بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انسان کو بگڑتے دیکھا، جب اس کو ہم نے اپنا نہ سمجھا، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو آج محلوں کے محلے بگڑ گئے، فیملی کی فیملی بگڑ گئی، معاشرے کا معاشرہ بگڑ گیا، سوسائٹی کی سوسائٹی بگڑ گئی، اور آج ہماری نوجوان نسلیں رات رات بھر آوارہ گردی کرتی ہوئی الا ماشاءاللہ آپ کو دکھائی دیں گی۔ تو ہمیں قرآن کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آج سے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے۔ یقیناً یہ کام امت مسلمہ کے نوجوان بحسن و خوب اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ اگر دنیا میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن کا فارمولہ یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے، کامران ہونے کے لیے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھئے کہ یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف بلائیں۔ خیر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے جائز کام کیا جائے وہ خیر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر لباس بھی اللہ عز و جل کے فرمان، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ سمجھ کر کے پہنے کہ لباس یہ ستر پوشی کے لیے میں پہن رہا ہوں، تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ لباس پہننا بھی خیر ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس یہ بہت بہتر ہے۔ لباس پہن کر آوارہ گردی کا مقصد کہ اچھا لباس پہن کر کسی کو امپریس کریں گے، اچھا لباس پہن کر کسی پر فخر کریں گے، اچھا لباس پہن کر غرور کریں گے، اچھا لباس پہن کر دوسروں میں ممتاز ہوں گے، اس تصور سے لباس پہننا، اس لباس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ لیکن اس تصور سے لباس پہننا کہ اللہ عز و جل نے جو لباس ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لباس کو پہن کر ہم اللہ کی بندگی کریں گے، عاجزی کا مظاہرہ کریں گے، اللہ کی نعمت کا اظہار کریں گے، شکرانے کے طور پر ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر یہ دعا پڑھ کر، نئے لباس کو پہن کر ہم یہ دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی کسانی ما بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تو یقین مانیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جس نے نیا لباس زیب تن کرتے وقت اس دعا کو پڑھ لیا اور پرانا لباس کسی غریب کو دے دیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ تو لباس میں بھی خیر ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری سوچ کتنی پراگندہ ہو چکی ہے۔ کیا لباس پہنتے وقت خیر کے پہلو کو ہم نے دیکھا؟ کیا لباس زیب تن کرتے وقت ہم نے خیر کے پہلو اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دیکھا؟ آج ہماری قوم کی بچیاں
सत्र पोशी के लिए लिबास पहनने की बजाय जिस्म की नुमाइश के तौर पर ऐसे पतले और बारीक लिबास पहनती हैं कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। लिबास तो इसलिए था ताकि सत्र पोशी हो, लिबास तो इसलिए था बेशक ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत व फर्मा बरदारी के लिए उस लिबास को पहनकर अल्लाह की बंदगी की जाए और वो लिबास हमारे जिस्म के ऊपर अच्छा नज़र आता हो, खूबसूरत नज़र आता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे लिबास को पहनकर, जैसे बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें इसलिए लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं, फाखिरा लिबास, कीमती लिबास, ताकि दूसरों के दरमियान वो मुमताज़ या दूसरों को इम्प्रेस करें। तो यकीन माने मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे लिबास को पहनने पर परवरदिगार जल्ल जलालहू कोई अज्र अता नहीं फरमाएगा। बल्कि लिबास पहनो खैर का लिबास, कि लिबास हम इसलिए पहन रहे हैं ताकि सत्र पोशी हो, लिबास हम इसलिए पहन रहे हैं ताकि इस लिबास के ज़रिए हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र करें, इस लिबास के ज़रिए हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बंदों के सामने अच्छे लगें। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये लिबास पहनना और लिबास तकवा का पहनना, इसको भी परवरदिगार जल्ल जलालहू ने खैर फरमाया, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। इसी तरीके से आप देखें सुभान अल्लाह कि हमने खैर सिर्फ नमाज रोज़ा हज और ज़कात ही को समझा, यकीनन उसमें खैर है, उसके खैर का मुनकिर इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाएगा। लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ खैर फरमाया, तो आप देखें आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।